آپ مسجد تشریف لائیں، کپڑے بھی اچھے پہن لیں، خوشبو بھی لگا لیں، نئے سلے شدہ کپڑے لیں، جوتا اچھا پہنیں، نیت اچھی رکھیں، بن کر سنور کر پورے خلوص کے ساتھ مسجد تشریف لائیں، مگر وضو نہ کریں اور نماز کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ کا نئے کپڑے پہننا، آپ کا خوشبو لگانا، آپ کا بننا سنورنا، سر پہ پگڑی سجانا، صف میں پوری نیت کے ساتھ اللہ اکبر کہنا، کیا دربار خداوند میں قبول ہو جائے گا؟ نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نماز کی جتنی تیاریاں آپ نے کی ہیں، اس سے پہلے ایک اور تیاری کا حکم تھا، اور وہ تیاری تھی وضو کی۔ وضو نہ کیا، باقی سب کچھ کیا، اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے اس جملے پر غور کرو، باقی سب کچھ کیا، وضو نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہونا، اس لیے کہ نماز کی شرط ہے وضو، پانی نہیں ہے تو تیمم۔ آپ ایسا اگر نہیں کرتے تو اللہ قبول نہیں فرماتا آپ کی نماز۔ جب آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا۔ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمے کا آغاز ہو رہا ہے لا سے، لا الہ الا اللہ۔ آپ کو پہلے کہا گیا، پہلے دو حرف جس سے ایک لفظ بنتا ہے لا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وضو کر لو، اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلے وضو کر لو۔ جو آپ کے دل دماغ میں اگر کوئی گندگی غلاظت ہے تو اسے نکال دو، لا۔ آپ سوچیں گے کہ لا سے کون سی گندگی نکلتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ مشرک نجس ہے۔ مشرک کیا ہے؟ نجس ہے۔ تو شرک کیا ہوا؟ گندگی۔ شرک کیا ہوا؟ شرک ہوا گندگی۔ اس کائنات میں جو سب سے زیادہ گندگی ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے اللہ پہلے فرما رہے ہیں کہ وضو کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ، وہ بدن کا نہیں، باطن کا، اندر کا، ظاہر کا نہیں، باطن کا۔ وضو کر کے آؤ، کہہ کے آؤ کہ اللہ تیرے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں، میرا اقرار کرو، میرا اقرار کرو، اور باقیوں کا انکار نہ کرو تو میں تمہارا ایمان قبول نہیں کرتا۔ آج بڑا اہم موضوع میں نے چھیڑا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس موضوع کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام انبیاء کو زمین پہ مبعوث فرمایا ہے۔ پوری کائنات کو سجا کر، بنا کر، معطر منور کر کے اللہ نے جس موضوع کو اپنے انبیاء کو دے کر میرے آپ کے پاس بھیجا، وہ یہ موضوع ہے جس پر آج گفتگو ہو رہی۔ انبیاء آئے، حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ پہلے سب کا انکار کرو۔ جو مکہ کے مشرک تھے وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ مکہ کے مشرک یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ جو اللہ کو نہ مانے اسے مشرک نہیں ملحد کہا جاتا ہے۔ جو اللہ کو نہ مانے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ملحد، مشرک نہیں۔
مشرک کے لفظ سے ہی محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شریک ٹھہرانے والا، اللہ کا شریک ٹھہرانے والا، یعنی اللہ کو بھی اور ان کو بھی، اللہ کو بھی اور ان کو بھی، اللہ کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے نہیں۔ لا کہا کہ پہلے غسل کرنا، انکار کرنا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم نے انکار کرنا، یہ قرآن کی آیت ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، او لوگوں پہلے وضو کر کے آؤ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یکفر، انکار کرو طاغوت کا۔ طاغوت کیا ہے؟ جو اللہ کے سوا ہے، لات، منات، عزا، حبل، وہ کرتا ہے یہ بھی کرتے ہیں نہیں، بس وہی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی نہیں، بس وہ کرتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، لا الہ الا اللہ۔ پوری بات سمجھ نہیں آتی اس کلمے میں، اب سمجھ یہاں آتا ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی تشریح و تفسیر یہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اللہ کے ماں سوا کا انکار، کل طاقت کا مالک اللہ، سب چیزوں کا رازق اللہ، خالق اللہ۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے نجران عیسائیوں کو دعوت دینے، تو توحید کی دعوت دینے لگے تو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر آپ کو نبی نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو فرمایا کہ اب دعوت دیجئے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب میرے محبوب پیغمبر یہود و نصارہ سے کہہ دیں، عیسائیوں سے کہہ دیں، یہودیوں سے کہہ دیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، میرے محبوب پیغمبر ان یہودیوں سے کہہ دیں آ جاؤ، ایک بات حضرت موسیٰ تمہیں کہتے رہے، حضرت عیسیٰ تمہیں کہتے رہے، اس بات کی طرف آ جاؤ جو سبق حضرت عیسیٰ تمہیں دے کر گئے ہیں، وہ سبق یاد کر لو جو سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر آج جو آپ کو جھٹلانے لگے ہیں ان سے کہہ دیے تعالوا، ایک چمہ ایک مقام ایسا ہے جس پہ تم بھی آ سکتے ہو اور میں محمد رسول اللہ بھی وہاں پہ جمع ہو سکتے ہیں۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ سواء بیننا و بینکم، برابر کر دیتی ہے تمہیں اور ہمیں، اللہ نعبد الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آؤ یہودیوں لات و منات عزا و حبل کو چھوڑ دو، یہ نہ کہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کہنا چھوڑ دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندگی کے مالک ہیں، یہ کہنا چھوڑ دو حضرت عیسیٰ موت کے مالک ہیں، یہ کہنا چھوڑ دو ہم اللہ کو بھی راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ او یہودیوں قل یا اہل الکتاب، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں آ جاؤ، حضرت موسیٰ کو مانو، مگر یہ نہ کہنا ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ کی بھی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں اور حضرت موسیٰ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔
ہیں. کہا نہیں، وہ اللہ صرف مشکل کشا، وہ اللہ صرف حاجت روا ہے، وہ اللہ بگڑیاں بنانے والا ہے، وہ اللہ ہاتھ تھامنے والا ہے، وہ اللہ آپ کو سیدھا رستہ دکھانے والا ہے. اللہ نعبد الا اللہ. بات اتنی نہیں ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے. ولا نشرک بھی شیئا. اللہ اعلان کرتے ہیں پہلی چیز یہ ہے صرف میرے لیے عبادت کریں گے، اور دوسری چیز یہ ہے جو قدرتیں، جو طاقتیں، جو اختیارات، جو صفات، جو کچھ میں عطا کرنے والا ہوں، میری صفتوں کے ساتھ کسی کو میری صفت میں شریک نہیں ٹھہرانا. اللہ اعلان کر رہا ہے اے میرے محبوب پیغمبر، ان کو دعوت دے دیجئے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بھی شیئا. اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرنی، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا.